أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. دعائے صحت کے لیے التماس کی گئی ہے کہ برکت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. آپ حضرات دعا مانگیں بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام. صحت عطا ہو ان کو، اور جتنے بھی مریض ہیں مومنین ان سب کو صحت بطفیل محمد وآل محمد عطا ہو. خاص طور سے یہ جو وبا چلی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان و حیران ہے، پانے والے جلد سے جلد اس وبا کو بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب سے دور فرما، اور تمام جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ سب محفوظ رہیں. خصوصیت سے جو دوستداران محمد و آل محمد ہیں وہ اس بلا سے اور وبا سے محفوظ و معمور رہیں. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس میں بظاہر سوالیہ انداز ہے، لیکن حقیقت میں کوئی سوال پوچھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے. بظاہر انداز سوال پوچھنے کا سا ہے، لیکن سوال پوچھا نہیں جا رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. کیا ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہو، جو حق کی طرف رہبری کر رہی ہو، جو حق کی طرف راستہ بتا رہے ہوں، وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان کے پیچھے چلو، ان کی رہنمائی میں چلو، ان کی رہبری میں چلو؟ بظاہر سوالیہ انداز ہے کہ وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کے پیچھے چلو کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، جو سیدھا راستہ تمہیں بتا رہے ہیں، جو منزل کا پتہ تمہیں بتا رہے ہیں، جو منزل تک تمہیں پہنچا رہے ہیں. تم ان کے پیچھے چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے جنہیں معلوم ہی نہیں کہ حق ہے کیا، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ حق ہے کیا، جنہیں راستہ معلوم ہی نہیں، جب تک کوئی دوسرا نہ بتائے وہ راستے کو جانتے ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے کون زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس کے پیچھے چلو؟ کون زیادہ ہے اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کی رہنمائی میں چلو، اس کی رہبری میں چلو کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اس کے پیچھے چلو گے یا اس کے پیچھے چلو گے جو خود ہدایت کا محتاج ہے، جس کو معلوم ہی نہیں کہ حق کیا ہے، جس کو معلوم ہی نہیں کہ منزل کیا ہے، جس کو نہ راستے کا پتہ نہ منزل کا پتہ، تم اس کے پیچھے چلو گے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس میں میں تو سمجھتا ہوں پوری تاریخ انسانیت سمیٹ دی گئی ہے. ایک ننھے سے قرآنی جملے میں، ایک چھوٹے سے قرآنی جملے میں پوری انسانی تاریخ سمیٹ دی گئی ہے. پہلے سوالیہ انداز ہے کہ کس کے پیچھے چلو گے تم، کیا فیصلہ ہے تمہارا، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہاری سمجھ کیا کہتی ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلو گے یا خود ہدایت کے جو محتاج ہیں ان کے پیچھے چلو گے؟ جو خود محتاج ہدایت ہے، جب تک راستہ ان کو بتانے والا کوئی نہ ہو، ان کو خود راستے کی خبر نہیں، ان کے پیچھے. اس کے بعد جملہ سنیے فما لکم کیف تحکمون.
فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو. ایک سلوات بھیجے نہیں بھرپور توجہ رہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے. اعلان کیا ہے؟ کس کے پیچھے چلو گے؟ جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے، جو حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس کے پیچھے چلو گے، یا تم اس کے پیچھے چلو گے جسے معلوم ہی نہیں کہ راستہ کیا ہے، جو خود ہدایت کا محتاج ہے، جب تک راستہ کوئی بتائے نہیں اسے خبر نہیں ہے. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ پوری تاریخ انسانیت یہی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں ان کا دامن چھوڑا جاتا ہے، جو ہدایت کے محتاج ہے ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے اور بالکل سامنے تاریخی حقیقتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تاریخی حقائق ہیں، تاریخی سچائیاں ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 2 خطبے ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں، لہذا کوئی اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کسی قسم کے اس میں ذرا سی کوئی اعتراض کی ہلکی سی بھی اس میں گنجائش نہیں، کیونکہ ہر تاریخ میں موجود ہے. اور بلا شبہ ہر مسلک کے مورخین نے ان دونوں خطبوں کو تحریر کیا ہے، اور دونوں پہلے خطبے ہیں. دونوں پہلے خطبے ہیں. ایک مسلمان جب ایک بزرگ کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو اپنا رہنما بناتے ہیں تو اس کے بعد ان کا خطبہ تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے. آج بھی پہلا خطبہ ان کا تاریخ میں محفوظ ہے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں یہ خطبہ موجود نہ ہو. کوئی دنیا کی تاریخ ایسی نہیں قدیم سے لے کر جدید تک جس میں خطبہ محفوظ نہ ہو کہ جب مسلمانوں کی منتخب شدہ شخصیت ممبر پر تشریف لے جاتی ہے تو ان کے پہلے جملے یہ ہوتے ہیں. پہلے جملے تاریخ میں یہی ہیں. پہلے جملے ان کے تاریخ میں یہی ہے کہ مسلمانوں دیکھو میں بن تو گیا ہوں، میں آ تو گیا ہوں ممبر کے اوپر، مگر دیکھو میرا ایک شیطان ہے جو مجھے بہکا لیا کرتا ہے. یہ جملے ہیں، آپ مطلب بغیر کسی آپ جھجک کے کہیں بھی آپ یہ جملے دہرا سکتے ہیں کہ تاریخوں میں موجود کہ فرمایا پہلے ہی خطبے میں فرمایا کہ دیکھو میرا ایک شیطان ہے جو مجھے بہکا لیا کرتا ہے. لہذا اگر مجھے اے امت والوں، اے قوم والوں، اے مسلمانوں، اگر مجھے غلط راستے پر دیکھنا، اگر مجھے بھٹکا ہوا دیکھنا تو صحیح راستہ مجھے بتا دینا. ایک صلوات بھیجے اگر مجھے بھٹکا ہوا دیکھنا، اگر یہ دیکھنا کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، اگر یہ دیکھنا کہ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں، اگر یہ دیکھنا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں تو مجھے راستہ بتا دینا. اب میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، بچے بھی موجود ہیں تاکہ وہ بھی سمجھیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ کسی ایسے شہر میں گیا کہ جو میرے لیے بالکل اجنبی شہر، اور معلوم ہوا کہ بس خالی ایک محلے کا نام انہوں نے بتا دیا کہ فلاں محلے میں پروگرام ہونا ہے آپ اور فلاں شہر. اب کبھی کبھی ایسا اتفاق ہم لوگوں کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے کہ اب جو اسٹیشن پہ اترے تو اتفاق سے جن صاحب نے وعدہ لیا تھا جو میزبان تھے وہ کسی وجہ سے ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. اب میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہ کدھر جاؤں، کس کی طرف جاؤں، کس کی طرف رجوع کروں. وہ صاحب آ ہی نہیں رہے کسی طرح سے. مجھے صرف محلے کا نام معلوم ہے کہ فلاں محلے میں اور فلاں امام باڑہ ہے جہاں مجلس ہونا ہے. نیا بالکل شہر میرے لیے. ایک صاحب نے جب دیکھا کہ بھائی ابا قبا پہنے ہوئے مجھے اور میں پریشان حیران کھڑا ہوا ہوں تو انہیں پوچھا بھی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہے؟ کہا بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، جس صاحب نے وعدہ لیا تھا وہ نہیں آ پائے ہیں اور میرے لیے بالکل یہ نیا شہر ہے اور فلاں محلے کا انہوں نے خالی نام بتایا تھا کہ فلاں محلے میں جو امام باڑہ ہے یا جو فلاں محلے میں جو مسجد ہے وہ وہاں پروگرام ہے، وہاں پہ آپ آ جائیے گا. اب میں کیسے جاؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کا چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. تھوڑی دور چلے تھے کہنے مولانا صاحب میں تو یہاں سے راستہ بھول گیا ہوں، لہذا اب آپ بتائیے کہ جانا کہاں ہے، اب آپ بتائیے کہ پہنچتا کہاں ہے. تو میں کہوں گا کہ بھئی اگر مجھے خود معلوم ہوتا تو میں آپ کو رہبر بناتا کیوں. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر راستہ مجھے خود معلوم ہوتا تو میں آپ کو رہبر بناتا کیوں، اور جب آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا تو آپ رہبر بن کیوں گئے.
ایک صلوات بھیجے بلند آواز. جب آپ کو راستے کا علم ہی نہیں تھا تو آپ رہبر بنے کیوں؟ اور میں نے رہبر بنایا ہی اسی لیے آپ کو تھا کیونکہ مجھے راستہ نہیں معلوم تھا. اگر معلوم ہوتا تو میں آپ کو کیوں زحمت دیتا، آپ کو کیوں ساتھ رکھتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی رہبر اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جس کو راستہ معلوم ہوتا ہے، اور رہبر وہ بناتے ہیں جن کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے. تو اگر امت کو راستہ معلوم ہوتا تو آپ کو رہبر بناتی ہی کیوں؟ اور جب آپ کو راستہ نہیں معلوم تھا تو آپ رہبر بن ہی کیوں گئے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز. تو ایک طرف تو یہ خطبہ ہے کہ جو تاریخ میں محفوظ ہے، اور دوسری طرف ایک اور خطبہ ہے کہ جب ایک شخصیت کو منتخب کیا جاتا ہے تو اب پوری میں سے تاریخ پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہسٹری پیش کر رہا ہوں، وہ کوئی تبصرہ اس پر نہیں ہے، صرف ہسٹری ہے جو پیش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو منتخب ہوئے تھے جو حضرات، ان کو مسلمانوں نے منتخب کیا تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ جو تھے وہ پہلی اس پر بیٹھتے تھے، عرشے پر بیٹھتے تھے. اس کے بعد 3 سیڑھیاں تھیں اس میں ممبر میں. اس کے بعد جو دوسرے صاحب شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے وہ اس سے نچلی ہوئی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے. اس کے بعد جو شخصیت کا انتخاب ہوا وہ اس سے نیچی سیڑھی پر بیٹھے. اس کے بعد جو شخصیت کا انتخاب ہوا تو اس کے بعد وہ سب سے نیچی سیڑھی بیٹھے. اس کے بعد کوئی سیڑھی تھی نہیں اس میں ممبر میں. اس کے بعد ممبر میں کوئی سیڑھی نہیں تھی. اب جب مولا علی کا انتخاب ہوا تو اب لوگ حیران ہیں کہ اب یہ کہاں بیٹھیں گے؟ اب تو زمین ہی پہ جگہ ہے خالی. کیونکہ اس کے بعد پورا سلسلہ تھا، اس کے بعد وہ تو ختم ہی ہو گیا سلسلہ. تو اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں رہا تھا کہ علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لوگوں نے سمجھا شاید یہاں پر بیٹھیں گے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، لوگ سمجھے شاید یہاں بیٹھیں گے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، سمجھے یہاں بیٹھیں گے. لیکن وہ تینوں سیڑھیاں چھوڑ کر آخری عرشے پر جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہیں علی بیٹھے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد. لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یا علی، سیرت تو یہی رہی تھی کہ اس کے بعد نچلی سیڑھی پر بیٹھا، آپ وہاں بیٹھے کہ جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے. تو علی کا جواب آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ اس جگہ پر صرف وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جو وہ کہتا ہو کہ جو رسول کہتے تھے وہی کرتا ہو جو رسول کرتے تھے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اس کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس کا جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے تم مجھے کھو دو. اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد. اب یہاں کے اوپر بہت ہی مشہور و معروف مولا کا قول ہے، اور مولا کا ارشاد یہ ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اب یہاں کے اوپر غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کسی بچے و جوان کو کہ مولا گویا زمین کے سلسلے میں اپنی کم علمی کا اعلان کر رہے ہیں کہ زمین کے بارے میں کم جانتا ہوں، آسمانوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. تو گویا معاذ اللہ زمین کے سلسلے میں اپنے علم کی کمی کا اعلان کر رہے ہیں کہ زمین کے بارے میں میری معلومات کم ہیں، آسمان کے بارے میں معلومات زیادہ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ ایک توجیہ تو اس کی یہ ہے جو اس کرنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ زمین ہے محدود اور آسمان کی وسعتیں ہیں لامحدود. زمین ہے محدود مختصر، آسمان کی وسعتیں لامحدود. تو جیسے مختصر ہوگی اس کا علم بھی مختصر ہوگا. توجہ رہے،
جو شے محدود ہوگی اس کا علم بھی محدود ہوگا، اور جو شے لامحدود ہوگی اس کا علم بھی لامحدود ہوگا۔ تو اپنے علم کی کمی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، ضمیر کے مختصر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور آسمانوں کے لامحدود ہونے کا اعلان ہے۔ اس لیے ضمیر کا علم مختصر ہے، آسمان کا علم لامحدود ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز۔ اور دوسری بھی اس کا توجیہ ہو سکتی ہے، دوسری بھی توجیہ ہو سکتی ہے جو میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض بھی کی تھی، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہم لوگ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو قم میں 12-13 برس مجھے رہنا ہوا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 20-20 برس سے ہیں اور زیادہ عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں لوگ۔ تو اگر کوئی 12-13 برس، 14 برس، 15 برس اگر کوئی ایک چھوٹے سے شہر میں رہے تو شہر کے ہر راستے کو جان جائے گا، وہ واقف ہو جائے گا۔ اچھا اب تو شہر قم کافی بڑا ہو گیا ہے، اب جب میں گیا تھا تو کافی وسیع ہو گیا، لیکن جس زمانے میں ہم لوگ گئے تھے تو اس زمانے میں تو بہت چھوٹا سا شہر تھا، بہت مختصر سا شہر تھا۔ تو ایک مختصر سے شہر میں اگر کوئی 15 برس رہے تو ظاہر ہے کہ اس شہر کے ہر راستے سے واقف ہو جائے گا، ہر جگہ سے اس کے واقف ہو جائے گا۔ لیکن میں رہنے والا ہوں لکھنؤ کا، میں بسنے والا ہوں لکھنؤ کا، پیدائش میری یہیں ہوئی، رہنا سہنا میرے لیے یہیں ہوا، صرف تعلیم کے لیے وہاں چلا گیا تھا، صرف وقتی طور پر وہاں چلا گیا تھا۔ تو اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ قم کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں یا لکھنؤ کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں، پوری توجہ رہے کہ آپ قم کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں یا لکھنؤ کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں، اگرچہ قم کے تمام راستوں سے واقف، مگر پھر بھی میرا فطری جواب یہی ہوگا، فطری جواب یہی ہوگا کہ قم تو کچھ دن کے لیے چلا گیا تھا، میں مختصر عرصے کے لیے وہاں چلا گیا تھا، میں رہنے والا میں لکھنؤ کا ہوں، بسنے والا میں لکھنؤ کا ہوں، وطن میرا لکھنؤ ہے۔ تو اگر پوچھنا ہے تو لکھنؤ کے بارے میں پوچھو، اگر سوال کرنا ہے تو لکھنؤ کے بارے میں سوال کرو، میں لکھنؤ کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں۔ تو شاید مولا یہی بتانا چاہتے ہو کہ زمین کے اوپر ایک مختصر مدت کے لیے میں آ گیا ہوں، رہنے والا آسمانوں کا ہوں، رہنے والا عرش کا ہوں۔ اگر پوچھنا ہو تو آسمانوں کے بارے میں پوچھو، عرش کا علم مجھ سے حاصل کرو۔ صلوات بھیجے مولانا محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں تمام دوست و دشمن سب اس بات کے قائل ہیں کہ علم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ مملکت علم کے تاجدار ہمیشہ یہی رہے، علم کے شہنشاہ ہمیشہ یہی رہے۔ اسی لیے آپ یہی دیکھیں گے کہ کہیں تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا چیلنج کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارے اماموں میں سے کبھی کسی نے کسی سے کوئی سوال کیا ہو، کبھی سے کوئی بات پوچھی ہو، کبھی کسی سے کوئی بات پوچھی ہو، کبھی کسی دروازے پر نظر آئے ہوں۔ ان سے لوگ پوچھتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن ان کو کبھی کسی سے پوچھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی سے سوال کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بہت بڑا ایک ہے خلیل ابن احمد النحوی، بہت بڑا عالم گزرا ہے یہ، اور یہ اشعار جو آپ سنتے ہیں، اس کی جو بحریں ہیں، جو اس کے اوزان ہیں، یہ اسی کی ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اور روایت بھی یہ ہے کہ مولا علی نے خواب میں آ کر تعلیم دی تھی اس کو کہ اگر صحیح شعر کہنا ہے تو ان اوزان کے اوپر شعر کہا کرو، ان بحروں کے اوپر شعر کہا کرو۔ لہذا یہ تمام بحریں اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اتنا بڑا عالم تھا، بہت توجہ رہے، خاص طور سے بچے جوان توجہ سے سنیں کہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے شاگردوں نے کہہ دیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے، آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیجئے، کیونکہ آپ کا علم اتنا بلند ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں گے۔ اتنا زبردست علم آپ کا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے اتنا علم مرتبہ اس کا بلند تھا کہ اس کے شاگردوں نے خوشامد میں آ کر کہہ دیا تھا، ارے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیجئے، لوگ آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اتنی عظمت کے بعد، اتنے علم کے بعد تاریخیں گواہ ہیں کہ در علی پر سر جھکا ہوا ہو،
در علی پر سر جھکائے ہوئے لوگوں نے حیرت سے کہا، حیرت سے پوچھا کہ آپ کا خود علم اتنا ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کو نبی مانیں، آپ نے علی میں کیا پایا کہ جو آپ کا سر در علی پر جھک گیا؟ تو اس عالم نے جو جواب دیا ہے وہ آج بھی محفوظ ہے. اس عالم نے جو جواب دیا ہے، تمام پڑھے لکھے جو عربی ادب اور عربی نحو و صرف سے واقف ہیں، جنہیں پڑھی ہے یقیناً اس شخصیت کا نام جانتے ہیں وہ، کہ آخر میں اس نے کہا، جب لوگوں نے کہا تو آخر میں کہ آپ کیوں سر جھکائے ہیں آپ در علی پر، خود اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جو بات میں نے علی میں پائی کسی میں نہ پائی. توجہ رہے، جو اس نے جواب دیا ہے وہ تاریخ میں آج بھی، تاریخ کی پیشانی پر آج بھی سنہری حرفوں سے لکھا ہوا کہ جو بات میں نے علی میں پائی وہ کسی میں نہ پائی. پوچھا کون سی بات؟ بہت توجہ رہے، وہ کہتا ہے احتیاج الکل الیہ. توجہ چاہو گا، احتیاج الکل الیہ واستغناہ عن الکل دلیل عنہا امام الکل. ارے علی کا سب سے بے نیاز رہنا، علی کا کسی کا محتاج نہ ہونا اور سب کا محتاج ہو کر در علی پر آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں. ایک صلوات بھیجے برادرات کو در محبت. یہی پورا سلسلہ جو ہے وہ علم کا سلسلہ ہے. ہمارے پورے 12 امام وہی علم رسالت کے حامل ہیں. وہی خزانہ علم جو رسول اللہ کے پاس تھا وہ خزانہ علم مولا علی کو دے کر گئے. اس کے بعد یہی خزانہ منتقل ہوتا رہا ہر امام کی طرف، ہر امام کی طرف. آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ مشہور ہے، بہت مشہور ہے. پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو انہی نے مولا علی کو تھوڑی دیر اپنے سینے سے لگایا تھا، تھوڑی دیر اپنے سینے سے لگایا، اور مولا علی نے جب سینے سے الگ ہٹے تو کہا کہ مجھے 1000 باب کی تعلیم رسول نے دے دی. علم کے 1000 باب مجھے تعلیم کر دیے، چند لمحوں کے لیے اپنے سینے سے لگایا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ علم کے 1000 باب رسول نے مجھے تعلیم کر دی. یہ کیسے؟ چند لمحوں میں یہ 1000 باب کیسے منتقل ہو گئے؟ پہلے زمانے میں سمجھانا مشکل تھا، آج کے زمانے میں سمجھانا آسان ہے. آج کے زمانے میں بچوں کو سمجھانا آسان ہے. آپ دیکھیں بہت ترقی یافتہ کوئی کمپیوٹر ہو، اگر آپ اس کے اوپر آپ کوئی ایسی سی ڈی رکھ دیں اس کے اندر کہ جس میں ہزاروں کتابوں کا علم ہو، جس میں ہزاروں کتابوں کا علم ہو. میرے پاس ایک سی ڈی ایرانی موجود ہے کہ جس میں 10,000 کتابیں سمٹی ہیں تو ایک سی ڈی میں جمع ہو گئی آ کر. اگر اس سی ڈی کو آپ کمپیوٹر میں رکھیں تو صرف چند سیکنڈ کے اندر 10,000 کتابوں کا علم ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے گا. صرف چند سیکنڈ میں 10,000 کتابوں کا علم ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے گا. یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ دونوں طرف نور ہے. ارے توجہ رہے، کیونکہ دونوں طرف نور ہے. جب دونوں طرف نور ہوتا ہے تو علم کو منتقل ہونے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے چند لمحے علی کو سینے سے لگایا تھا، 1000 علم کے باب منتقل ہو گئے، کیونکہ ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے. ایک صلوات بھیج دے برنامات محمد. یہ سلسلہ علم منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ پہنچا ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آپ کے ذریعے علوم اہل بیت دنیا تک پھیلتے رہے. زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور امام کا تھوڑی دیر تذکرہ کرنا ہے. دنیا ہے یہی، دیکھیے یہی اس دشمنی کا سبب تھا. ہمیشہ جہالت علم کی دشمن رہی ہے، جہالت ہمیشہ علم کی دشمن رہی ہے. دیکھیے جہالت، میں نے کسی مرحلے پر عرض کیا تھا کہ جہالت ہے اندھیرا اور علم ہے نور. جو ان کو اپنی بدصورتی کا احساس ہوتا ہے وہ چاہتے کہ اندھیرا رہے،
تاکہ چہرے کے کری خد و خال دنیا پر واضح نہ ہو، اور جن کے اپنے حسن پر بھروسہ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی کہ نور پھیلے تاکہ ان کا حسن دنیا پر واضح ہو۔ لہذا جن کو اپنی بدصورتی کا احساس تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ جہالت کے اندھیرے رہے تاکہ ان کے کردار کی بدصورتی دنیا پر واضح نہ ہو، لیکن ہم جن کو اپنے کردار کے حسن پر بھروسہ تھا انہیں دنیا میں علم پھیلایا کہ جتنا علم کی روشنی پھیلتی جائے گی اہل بیت کی اہمیت دنیا پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ یہی وجہ ہے کہ اماموں کو قید خانوں میں رکھا گیا، اماموں کو زندانوں میں رکھا گیا، قید خانوں میں بند کیا گیا تاکہ ان کے فضائل و کمالات دنیا پر واضح نہ ہونے پائیں۔ لیکن اللہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع فراہم کر دیتا تھا کہ یہ خود ہی وسیلہ بن جاتے تھے فضیلت کو پھیلانے کا، یہ خود ہی ذریعہ بن جاتے تھے۔ مشہور واقعہ وہی عرض کرنا ہے آپ کے سامنے، کبھی میں نے امام باڑے بھیا جمعے میں یہ شاید عرض بھی کیا تھا کبھی، کہ ایک یہودی آتا ہے ہارون رشید کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں آتا ہے اور اس کے بعد آ کر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ کے کچھ بال موجود ہیں کہ جو نسلاً بعد نسل مجھ تک منتقل ہوئے ہیں۔ اس نے دربار خلافت میں اور دربار ہارون رشید میں وہ بال پیش کیے۔ اب ہارون کے دربار میں بہت علماء کی کثرت رہتی تھی، بہت زیادہ تعداد میں علماء اس نے جمع کیے تھے اور پوری دنیا کے عالم اس کے دربار میں موجود رہتے تھے، کیونکہ اس کی حکومت بہت بڑی تھی، بہت وسیع حکومت تھی، تو دنیا کے تمام عالم اس کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ اب جو یہودی آیا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی یہ رسول اللہ کے بال ہیں، تو اب اس نے تمام دربار میں موجود علماء سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب بڑی کشمکش میں علماء پھنس گئے، اور کشمکش یہ تھی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال نہیں ہیں تو یہودی سوال کرے گا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، کس دلیل کے تحت کہہ دیا کہ نہیں ہے، کوئی دلیل آپ پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو ہارون رشید پوچھے گا کیسے پہچانا کہ ہے، کیسے شناخت کیا کہ ہیں، تو دونوں صورت میں نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کے بال ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر نہیں ہے کہیں گے تو یہودی سوال کرے گا، اور اگر کہیں گے کہ ہاں تو پھر ہارون رشید سوال کرے گا کہ تم نے کیسے مان لیا، کیسے تسلیم کر لیا۔ تو منزل ایسی تھی کہ نہ ہاں کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے، سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے کہ اب جواب دیں تو کیا جواب دیں۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو آخر میں وزیر اعظم نے کان میں آ کر کہا کہ ان کے بس کا نہیں ہے جواب ان کے بس کا نہیں ہے، ارے بال کا معاملہ ہے، آل سے پوچھنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجے کہا کس سے پوچھیں، کہ جس کو قید خانے میں قید کر رکھا ہے، وہ اولاد رسول، وہ فرزند رسول اللہ، جس کو تم نے قید خانے میں بند کر رکھا ہے، جس کو اذیتیں تم پہنچا رہے ہو، اسی کو بلاؤ، وہی معاملہ حل کریں گے۔ امام کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا امام دربار میں لایا گیا، پوچھتے کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا گیا؟ کہ فرزند رسول معاملہ آ کر یہاں پر پھنس گیا ہے اور ہمارے علماء فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کے جد کے بال ہیں، آپ کے جد کے بال ہیں، یہودی دعوے دار ہے کہ یہ آپ کے جد کے بال ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جد کے بال ہیں یا نہیں۔ امام نے فرمایا لاؤ میرے سامنے، لاؤ ان بالوں کو۔ وہ بال لائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اب تاریخ کہتی ہے کہ امام ہر بال کو سونگھتے ہیں، استشمام کرتے ہیں
ایک بال کو سونگھا، آپ نے ایک طرف رکھا کہ اس میں میرے جد کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، میرے جد کا بال نہیں ہے۔ دوسرے بال کو سونگھا، اس کو اپنے سیدھی طرف رکھا کہ اس میں سے جد کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا میرے جد کا بال ہے۔ کچھ بالوں کے لیے فرمایا کہ میرے جد کے بال ہیں، کچھ بالوں کے لیے کہا کہ میرے جد کے بال نہیں ہیں۔ اب میں تعداد نہیں بتاؤں گا کہ کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے۔ ایک سلوات بھیجے وہ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنوں کے لیے کہا کہ جد کے بال ہیں اور کتنوں کے لیے کہا، ان کی تعداد کیا تھی جن کے لیے کہا میرے جد کے بال نہیں ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام خوشبو سونگھ رہے تھے، امام استشفام فرما رہے تھے اپنے جد کی خوشبو۔ نہ ہارون رشید اس کو سونگھ سکتا تھا، نہ درباری علماء اس کو احساس کر سکتے تھے، نہ جو درباری تھے اس کو احساس ہو سکتا تھا۔ لہذا ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ یوں ہی خواہ مخواہ کچھ کے لیے کہہ دیا خوشبو آ رہی ہے، کچھ کے لیے کہہ دیا نہیں آ رہی ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی ہمیں کیا معلوم کہ خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ کے لیے کہہ دیا آ رہی ہے خوشبو، کچھ کے لیے کہہ دیا نہیں آ رہی ہے۔ لہذا اب تو ہم تو سمجھ نہیں سکتے، خود ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا، کہا کہ انگیٹھی لاؤ، دہکتی ہوئی آگ لاؤ، دہکتی ہوئی آگ لاؤ۔ انگیٹھی لائی گئی کہ جس کے اندر آگ دہک رہی تھی، اس میں آگ دہک رہی تھی۔ جتنے بال تھے سب آگ کے اوپر ڈالے۔ ارے توجہ رہے، جتنے بھی بال وہ یہودی لایا تھا وہ سب آگ پر ڈال دیے، انگاروں پر ڈال دیے۔ جو اصلی تھے وہ محفوظ رہے، جو اصلی تھے وہ محفوظ رہے، جو نقلی تھے وہ جل گئے۔ جو اصلی تھے وہ محفوظ رہے، جو نقلی تھے وہ جل گئے۔ بہت دنوں سے اصلی کے ساتھ تھے مگر ساتھ رہنا کام نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ اس کے بعد امام کو دوبارہ پھر قید خانے بھیج دیا گیا۔ 4 قید خانے بدلے گئے امام کے، تاریخ میں درج ہے۔ جس قید خانے میں ڈالے جاتے تھے وہاں کو جو داروغہ شروع میں تو ظلم کرتا تھا، شروع میں تو ستاتا تھا، شروع میں تو اذیتیں دیتا تھا، لیکن امام کی عبادتیں دیکھ کر، امام کے سجدے دیکھ کر، امام کا کردار دیکھ کر اس کا پتھر دل نرم ہو جاتا تھا اور وہ اچھا سلوک کرنے لگتا تھا، وہ نیک سلوک کرنے لگتا تھا۔ اور ہارون کو خبر ہوتی تھی کہ بجائے اذیتوں کے ان کو آرام پہنچایا جا رہا ہے، بجائے تکلیفوں کے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ پھر وہ قید خانہ بدل دیتا تھا، کسی دوسرے کے قید خانے میں ڈال دیتا تھا۔ وہاں بھی یہی انداز ہوتا تھا کہ شروع میں وہ سختیاں کرتا تھا، شروع میں وہ ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن آخر میں اس کا دل بھی نرم ہو جاتا تھا۔ عبادتیں اتنی کہ صبح کو سجدے میں سر رکھتے تھے تو ظہر کے وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ مسلسل روزے، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں روزے نہ رکھتے ہوں۔ برسوں سے گھر سے الگ تھے، برسوں سے خانوادے سے جدا تھے۔ اب ہمیشہ دشمن نے جب امتحان لیا ہے، جب بھی امتحان میں ڈالا ہے تو رتبہ اور کھل کر سامنے آیا ہے۔ برسوں سے گھر سے جدا ہیں۔ ایک بہت حسین کنیز کو منتخب کیا کہ جاؤ اور جا کر تم ساتھ میں اکیلے میں رہو، کبھی تو معاذ اللہ کردار میں کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، کبھی تو تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ حسین کنیز، وہ خوبصورت کنیز، امام اکیلے اس تنہائی میں وہ کنیز بھیج دی جاتی ہے کہ معاذ اللہ کہیں تو کردار میں جھول پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کوئی توجہ نہیں، کوئی رخ نہیں کیا، صرف عبادتیں ہیں، صرف نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ تو میری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ کہا ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھو۔ اب جو اشارہ کیا سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ کہا یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ جنت ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اتنی عبادتیں تھیں کہ اب جو ہارون رشید نے پوچھوایا کہ بھائی اس کنیز کا کیا حال ہے، کہا ایک طرف سجدے میں اس امام کا سر ہے، دوسری طرف کنیز سجدے میں سر رکھے ہوئے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔
بس یہی کے اوپر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یوسف تھے کہ جنہیں صرف اپنے کردار کو دکھایا تھا, زلیخا کے کردار کو نہیں بدل سکے تھے. یہ فخر موسیٰ ہے, یہ فخر یوسف ہے ہمارے امام موسیٰ کاظم, کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے ایک بدترین عورت کو بہترین عورت میں تبدیل کر دیا تھا. ایک صلوات بھیجے آخر میں جب ہر طرف لوگ اعتراض کرنے لگے کہ آخر کیا بات ہے, یہ فرزند رسول کو بے گناہ کیوں قید کر رکھا ہے, آخر ان کا گناہ کیا ہے, آخر ان کی خطا کیا ہے. جب بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تب ہارون رشید ڈر جاتا ہے, چاہتا ہے کہ ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے اور ایسا انتظام کیا جائے کہ مجھ پر کوئی الزام نہ آنے پائے. لہذا زہر دیا جاتا ہے. زہر بھی ایسا ہے کہ اس کا اثر رفتہ رفتہ ظاہر ہو, تکلیف ہو, اذیت ہو, مگر موت ایک دم سے نہ آئے, بلکہ تڑپ تڑپ کر موت ہے. اذیت کے ساتھ موت آئے, تکلیف کے ساتھ موت آئے. 7 دن تک مولا زہر کی تکلیف سے تڑپتے رہے. اب 8واں دن آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ مولا کی روح نکلنے والی ہے, مولا دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. سندھی ابن شاہق کہ جو وہاں پر داروغ زندان تھا, اس نے کہلوایا کہ بس شیعوں کے امام کی روح نکلنے والی ہے, لہذا جنازہ اٹھوانے کا انتظام کر دے. 4 مزدور بھیجے گئے, 4 حمال بھیجے گئے قید خانے کے اندر کہ جب روح نکل جائے, جب روح نکل جائے, جب انتقال ہو جائے تو جنازہ تم اٹھا لینا. اب یہ تھے مزدور, یہ تھے حمال, ان کو اپنی مزدوری لینے کی جلدی تھی کہ جلدی سے ہمیں مزدوری ملے, اب تک کام انجام دیں اور ہم کو مزدوری ملے. امام کی روح نکلنے میں کچھ تاخیر ہوئی, امام کی روح نکلنے میں کچھ دیر ہوئی. ان کو دیر برداشت نہیں ہو رہی تھی, ان کو تاخیر برداشت نہیں ہو رہی تھی. عزاداروں میں کیسے بیان کروں کہ ان ملعونوں نے کیا ظلم کیا. وہی ظلم جو کربلا کے میدان میں حسین کی لاش کے ساتھ کیا گیا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, درمیان میں لاش حسینی تھا. یہاں بھی ملعونوں نے اپنے نجس پیروں سے وہ ظلم کیا کہ امام کی روح پرواز کر گئی. جنازہ اٹھا, بڑی بے کسی کی حالت میں جنازہ اٹھا. یہ آواز دیتے جا رہے تھے, اور رافضیوں کے امام کو دیکھ لو, اور شیعوں کے امام کو دیکھ لو. بغداد کے پل پر جنازہ چھوڑ دیا, لاوارث جنازہ چھوڑ دیا بغداد کے پل کے اوپر. ہارون رشید کا ایک رشتہ دار تھا, وہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے منظر دیکھا, پورا پل وہاں چھت سے نظر آ رہا تھا. اس نے دیکھا تو منظر دیکھا کہ کسی لاوارث کا لاش, کسی بےکس کا لاش پل کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس کو تعجب ہوا کہ آخری کس کی لاش ہے جو اس طرح سے پل کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اس کو تجسس ہوا, یہ اپنے محل سے اترا, محل سے اتر کے دیکھا تو ایک صندوق ہے. صندوق کے قریب آیا, جیسے ہی صندوق سے کپڑا ہٹایا دیکھا 7ویں امام کی لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی. عزادار اللہ, گناہگار قیدی کیوں نہ ہو, لاکھ گناہگار قیدی کیوں نہ ہو, لیکن موت کے بعد زنجیریں اتار دی جاتی ہیں. موت کے بعد قیدی کے ہاتھ سے بیڑیاں اتر جاتی ہیں, ہتھکڑیاں اتر جاتی ہیں. مگر یہ امام ایسا مظلوم قیدی کہ بعد شہادت بھی جس زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا, ہاں بڑے اہتمام سے اس نے جنازہ اٹھا لیا. روایت کہتی ہے کہ 8ویں امام بطور معجزہ تشریف لاتے ہیں اور امام کی تدفین ہوتی ہے. ہاں آقا, بڑی مظلومیت سے آپ کا جنازہ اٹھا, بڑی مظلومیت سے آپ کی شہادت ہوئی, لیکن آپ کے جنازے کی تدفین ہو گئی. آ کر کربلا کا منظر دیکھیں, آپ کا جد حسین 3 دن تک لاش لے گئے گھر پر, بے غسل و کفن پڑی ہوئی. بس آخری جملے ہیں,
روایت کہتی ہے کہ جب تمام بیویاں سوار ہونے لگیں تو جناب سکینہ نظر نہیں آئی، ننھی سی سکینہ نظر نہیں آئی۔ شمر نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ ڈھونڈا، ادھر ادھر نظر نہیں آئی۔ شمر تلاش کرتے ہوئے نکلا، پوچھتا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی ننھی سی بچی تو نظر نہیں آئی؟ ایک شخص نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی مختل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ملعون سمجھ گیا کہ سکینہ کہاں ہو سکتی ہیں۔ اس نشیب میں پہنچا کہ جہاں حسین کا بے سر کا لاشا پڑا ہو، دیکھا بچی سینے سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے، نیند میں ہے، آنکھیں بند ہیں۔ قریب پہنچتا ہے اور ملعون وہ ظلم کرتا ہے کہ بچی تڑپ کر لاش کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب شمر اصرار کر رہا ہے کہ سکینہ تمہیں چلنا ہوگا، اور سکینہ اصرار کر رہی ہے کہ شمر مجھے یہیں چھوڑ دے، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ جب بچی نے زیادہ اصرار کیا تو ملعون بھی پوچھتے پر مجبور ہوا، اے سکینہ مجھے اتنا بتا دو کہ اس جنگل میں، اس صحرا میں جہاں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ہے، تم اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ بس آخری جملے سن لیجیے، تم اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ بچی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ ایک صحابی رسول ابو ذر تھے، ان کا جب جنگل میں انتقال ہوا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ نہ باپ کو کفن دے سکتی تھی، نہ باپ کو غسل دے سکتی تھی، نہ دفن کر سکتی تھی۔ لہذا بچی نے انداز یہ اختیار کیا کہ قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ رسول کے صحابی کا لاشا جنگل میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو تو صحابی رسول کو دفن کر دے۔ اے شمر، میں بھی جا کر قافلوں کے راستے پر بیٹھ جاؤں گی اور آنے جانے والوں سے فریاد کروں گی کہ نواسہ رسول کا لاشا جنگل میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، اگر کوئی رسول کا کلمہ گو ہو تو نواسہ رسول کو دفن کر دے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومون علیہ السلام کا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے۔ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا کہ ہمارے سارے بیمار جو ہیں ان کو سب کو شفا عنایت فرما دے۔ خصوصیت سے جو وبا چلی ہے اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، اور اس کے جو مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما دے۔ پالنے والے حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی تمنا پوری فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خصوصیت جو دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام ہو جانی ساروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا